اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوریفائی انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستو، آج میں حضرت سیدنا سعد بن ربی کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو پیش کروں گا۔ ایک بار دربار صدیق اکبر میں ایک باوقار عورت داخل ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس عورت کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اس عظیم شخص کی بیٹی ہے جس نے زمانہ رسالت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے جس ذات کے بارے میں یہ اعزازی کلمات ادا کیے وہ معززاً محترم اور عظیم شخصیت حضرت سیدنا سعد بن ربی انصاری کی ذات گرامی ہے۔ آپ عظیم صحابی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی عشق رسول میں بسر کی۔ اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے محبت رسول کے وہ انمول ہیرے عطا کر دیے جن کی چمک سے تاریخ کے اوراق روشن اور عاشقان رسول کے سینے منور ہو گئے۔ آئیے اس عظیم صحابی کے مختصر حالات کو واضح کرتے ہیں۔ قوم کا سردار حضرت سعد بن ربیع انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انصار کے ان 70 یا 72 خوش نصیب مرد حضرات میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان ہجرت سے قبل مکہ کے قریب گھاٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 12 معبر اور قابل اعتماد افراد کو نقیب قوم کا سردار بنایا، ان معزز افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں اہل عرب بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سعد کے پاس 2 باغ تھے اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر کہا، تم میرے بھائی ہو، تمہارے پاس کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، میری 2 عورتوں میں سے جو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میرے 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند آئیں رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن عوف نے فرمایا، مجھے نہ تمہاری عورت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارا باغ چاہیے۔ میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ تم مجھے کاروبار کرنے کے لیے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہی شہادت کا درجہ پایا۔ اپنے اس پیارے صحابی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ احد میں مشرکین 70 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور جذبات آپ کے لیے یہ تھے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر دیکھے کہ سعد بن ربی کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربی کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا، اگر تم سعد کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے بتانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہداء کے درمیان چکر لگاتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک جگہ سے کمزور سی آواز آئی، کیا ہے؟ حضرت زید اس جانب پڑھے تو دیکھا کہ حضرت سعد کی کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت زید نے کہا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ دیکھو تم زندہ ہو یا نہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں سے سچے عاشق رسول کے جذبات کیا تھے، ملاحظہ کیجیے۔ خوشی کی خبر، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کلمات سن کر حضرت سعد ربی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا، ہاں، وہ صحیح سلامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ پیارے آقا محفوظ ہیں۔ اب میرا دل مر جانے پر خوش ہو رہا ہے۔ تم بارگاہ رسالت میں میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف سے آپ کو اس سے بھی بہتر بدلہ عطا کرے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔
میری قوم انصار کو سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ بیعت عقبہ میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، اگر تم میں کوئی پلک جھپکنے والا بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے 70 نشانات موجود تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو زبان رسالت پر یہ دعائے کلامات تھے: اس پر رحمت ہو کہ زندگی موت بہرحال اللہ اور رسول کے لیے مخلص رہا۔ شہداء احد میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ربیع حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ 46 سال کے طویل عرصے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں کنوؤں کے درمیان نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اعلان کیا گیا: شہداء احد کے ورثہ حاضر ہو جائیں۔ لوگ وہاں آنے قبروں میں آ چکی تھی، چنانچہ کھدائی کی گئی تو شبہ کے جسم میں تر و تازہ تھا۔ شہداء کو قبروں سے نکالا گیا تو یوں لگتا تھا کہ نیند کی حالت میں ہیں اور کل ہی دفن ہوئے ہیں۔ قبر مشک جیسی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حضرت خارجہ بن زید اور سعد ربی کی قبر علیحدہ تھی، یعنی اس میں پانی نہیں تھا، لہٰذا ان کے اجسام کو نہیں نکالا گیا اور قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور میری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوری پائی انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستو، آج میں حضرت سیدنا سعد بن ربی کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو پیش کروں گا۔ ایک بار دربار صدیق اکبر میں ایک باوقار عورت داخل ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس عورت کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ اس عظیم شخص کی بیٹی ہے جس نے زمانہ رسالت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے جس ذات کے بارے میں یہ اعزازی کلمات ادا کیے وہ معززاً محترم اور عظیم شخصیت حضرت سیدنا سعد بن ربیع انصاری کی ذات گرامی ہے۔ آپ عظیم صحابی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی عشق رسول میں بسر کی۔ اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے محبت رسول کے وہ انمول ہیرے عطا کر دیے جن کی چمک سے تاریخ کے اوراق روشن اور عاشقان رسول کے سینے منور ہو گئے۔ آئیے اس عظیم صحابی کے مختصر حالات کو واضح کرتے ہیں۔ قوم کا سردار حضرت سعد بن ربیع انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انصار کے ان 70 یا 72 خوش نصیب مرد حضرات میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان ہجرت سے قبل مکہ کے قریب گھاٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 12 معبر اور قابل اعتماد افراد کو نقیب قوم کا سردار بنایا، ان معزز افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں اہل عرب بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سعد کے پاس 2 باغ تھے اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کہا: تم میرے بھائی ہو، تمہارے پاس کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، میری 2 عورتوں میں سے جو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میرے 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند آئیں رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن عوف نے فرمایا: مجھے نہ تمہاری عورت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارا باغ چاہیے، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ تم مجھے کاروبار کرنے کے لیے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہی شہادت کا درجہ پایا۔ اپنے اس پیارے صحابی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ احد میں مشرکین 70 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور جذبات آپ کے لیے یہ تھے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر دیکھے کہ سعد بن ربیع کے ساتھ کیا ہوا؟
وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربی کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا اگر تم سعد کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے بتانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہداء کے درمیان چکر لگاتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک جگہ سے کمزور سی آواز آئی، کیا ہے؟ حضرت زید اس جانب پڑھے تو دیکھا کہ حضرت سعد کی کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت زید نے کہا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ دیکھو تم زندہ ہو یا نہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں سے سچے عاشق رسول کے جذبات کیا تھے، ملاحظہ کیجیے۔ خوشی کی خبر، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کلمات سن کر حضرت سعد ربی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا ہاں، وہ صحیح سلامت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ پیارے آقا محفوظ ہیں۔ اب میرا دل مر جانے پر خوش ہو رہا ہے۔ تم بارگاہ رسالت میں میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف سے آپ کو اس سے بھی بہتر بدلہ عطا کرے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ میری قوم انصار کو سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ بیعت عقبہ میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، اگر تم میں کوئی پلک جھپکنے والا بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے 70 نشانات موجود تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو زبان رسالت پر یہ دعائے کلامات تھے، اس پر رحمت ہو کہ زندگی موت بہرحال اللہ اور رسول کے لیے مخلص رہا۔ شہداء نے احد میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ربی حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ 46 سال کے طویل عرصے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں کنوؤں کے درمیان نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اعلان کیا گیا شہداء نے احد کے ورثہ حاضر ہو جائیں۔ لوگ وہاں آنے قبروں میں آ چکی تھی، چنانچہ کھدائی کی گئی تو شبہ کے جسم میں تر و تازہ تھا۔ شہداء کو قبروں سے نکالا گیا تو یوں لگتا تھا کہ نیند کی حالت میں ہیں اور کل ہی دفن ہوئے ہیں۔ قبر مشک جیسی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حضرت خارجہ بن زید اور سعد ربی کی قبر علیحدہ تھی، یعنی اس میں پانی نہیں تھا، لہٰذا ان کے اجسام کو نہیں نکالا گیا اور قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور میری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوری پائی انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستو آج میں حضرت سیدنا سعد بن ربی کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو پیش کروں گا۔ ایک بار دربار صدیق اکبر میں ایک باوقار عورت داخل ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس عورت کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس عظیم شخص کی بیٹی ہے جس نے زمانہ رسالت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے جس ذات کے بارے میں یہ اعزازی کلمات ادا کیے وہ معززاً محترم اور عظیم شخصیت حضرت سیدنا سعد بن ربی انصاری کی ذات گرامی ہے۔ آپ عظیم صحابی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی عشق رسول میں بسر کی۔ اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے محبت رسول کے وہ انمول ہیرے عطا کر دیے جن کی چمک سے تاریخ کے اوراق روشن اور عاشقان رسول کے سینے منور ہو گئے۔ آئیے اس عظیم صحابی کے مختصر حالات کو واضح کرتے ہیں۔ قوم کا سردار حضرت سعد بن ربی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انصار کے ان 70 یا 72 خوش نصیب مرد حضرات میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان ہجرت سے قبل مکہ کے قریب گھاٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی
اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 12 معبر اور قابل اعتماد افراد کو نقیب قوم کا سردار بنایا، ان معزز افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں اہل عرب بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سعد کے پاس 2 باغ تھے اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کہا تم میرے بھائی ہو، تمہارے پاس کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، میری 2 عورتوں میں سے جو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میرے 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند آئیں رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن عوف نے فرمایا مجھے نہ تمہاری عورت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارا باغ چاہیے، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ تم مجھے کاروبار کرنے کے لیے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہی شہادت کا درجہ پایا۔ اپنے اس پیارے صحابی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ احد میں مشرکین 70 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور جذبات آپ کے لیے یہ تھے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر دیکھے کہ سعد بن ربی کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربی کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا اگر تم سعد کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے بتانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہداء کے درمیان چکر لگاتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک جگہ سے کمزور سی آواز آئی، کیا ہے؟ حضرت زید اس جانب پڑھے تو دیکھا کہ حضرت سعد کی کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت زید نے کہا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ دیکھو تم زندہ ہو یا نہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں سے سچے عاشق رسول کے جذبات کیا تھے، ملاحظہ کیجیے۔ خوشی کی خبر، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کلمات سن کر حضرت سعد ربی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا ہاں، وہ صحیح سلامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ پیارے آقا محفوظ ہیں۔ اب میرا دل مر جانے پر خوش ہو رہا ہے۔ تم بارگاہ رسالت میں میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف سے آپ کو اس سے بھی بہتر بدلہ عطا کرے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ میری قوم انصار کو سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ بیعت عقبہ میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، اگر تم میں کوئی پلک جھپکنے والا بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے 70 نشانات موجود تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو زبان رسالت پر یہ دعائے کلامات تھے، اس پر رحمت ہو کہ زندگی موت بہرحال اللہ اور رسول کے لیے مخلص رہا۔ شہداء احد میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ربی حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ 46 سال کے طویل عرصے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں کنوؤں کے درمیان نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اعلان کیا گیا شہداء احد کے ورثہ حاضر ہو جائیں۔ لوگ وہاں آنے قبروں میں آ چکی تھی، چنانچہ کھدائی کی گئی تو شبہ کے جسم میں تر و تازہ تھا۔ شہداء کو قبروں سے نکالا گیا تو یوں لگتا تھا کہ نیند کی حالت میں ہیں اور کل ہی دفن ہوئے ہیں۔ قبریں مشک جیسی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حضرت خارجہ بن زید اور سعد ربی کی قبر علیحدہ تھی، یعنی اس میں پانی نہیں تھا، لہٰذا ان کے اجسام کو نہیں نکالا گیا اور قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور میری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔
اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوری پائی انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستو آج میں حضرت سیدنا سعد بن ربی کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو پیش کروں گا۔ ایک بار دربار صدیق اکبر میں ایک باوقار عورت داخل ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس عورت کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اس عظیم شخص کی بیٹی ہے جس نے زمانہ رسالت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے جس ذات کے بارے میں یہ اعزازی کلمات ادا کیے وہ معززاً محترم اور عظیم شخصیت حضرت سیدنا سعد بن ربی انصاری کی ذات گرامی ہے۔ آپ عظیم صحابی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی عشق رسول میں بسر کی۔ اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے محبت رسول کے وہ انمول ہیرے عطا کر دیے جن کی چمک سے تاریخ کے اوراق روشن اور عاشقان رسول کے سینے منور ہو گئے۔ آئیے اس عظیم صحابی کے مختصر حالات کو واضح کرتے ہیں۔ قوم کا سردار حضرت سعد بن ربی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انصار کے ان 70 یا 72 خوش نصیب مرد حضرات میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان ہجرت سے قبل مکہ کے قریب گھاٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 12 معبر اور قابل اعتماد افراد کو نقیب قوم کا سردار بنایا، ان معزز افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں اہل عرب بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سعد کے پاس 2 باغ تھے اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کہا، تم میرے بھائی ہو، تمہارے پاس کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، میری 2 عورتوں میں سے جو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میرے 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند آئیں رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن عوف نے فرمایا، مجھے نہ تمہاری عورت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارا باغ چاہیے، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ تم مجھے کاروبار کرنے کے لیے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہی شہادت کا درجہ پایا۔ اپنے اس پیارے صحابی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ احد میں مشرکین 70 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور جذبات آپ کے لیے یہ تھے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر دیکھے کہ سعد بن ربی کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربی کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا، اگر تم سعد کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے بتانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہداء کے درمیان چکر لگاتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک جگہ سے کمزور سی آواز آئی، کیا ہے؟ حضرت زید اس جانب پڑھے تو دیکھا کہ حضرت سعد کی کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت زید نے کہا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ دیکھو تم زندہ ہو یا نہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں سے سچے عاشق رسول کے جذبات کیا تھے، ملاحظہ کیجیے۔ خوشی کی خبر، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کلمات سن کر حضرت سعد ربی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا، ہاں وہ صحیح سلامت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ پیارے آقا محفوظ ہیں۔ اب میرا دل مر جانے پر خوش ہو رہا ہے، تم بارگاہ رسالت میں میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف سے آپ کو اس سے بھی بہتر بدلہ عطا کرے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔
میری قوم انصار کو سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ بیعت عقبہ میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، اگر تم میں کوئی پلک جھپکنے والا بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے 70 نشانات موجود تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو زبان رسالت پر یہ دعائے کلامات تھے: اس پر رحمت ہو کہ زندگی موت بہرحال اللہ اور رسول کے لیے مخلص رہا۔ شہداء احد میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ربی، حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ 46 سال کے طویل عرصے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں کنوؤں کے درمیان نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اعلان کیا گیا: شہداء احد کے ورثہ حاضر ہو جائیں۔ لوگ وہاں آنے قبروں میں آ چکی تھی، چنانچہ کھدائی کی گئی تو شبہ کے جسم میں تر و تازہ تھا۔ شہداء کو قبروں سے نکالا گیا تو یوں لگتا تھا کہ نیند کی حالت میں ہیں اور کل ہی دفن ہوئے ہیں۔ قبر مشک جیسی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حضرت خارجہ بن زید اور سعد ربی کی قبر علیحدہ تھی، یعنی اس میں پانی نہیں تھا، لہٰذا ان کے اجسام کو نہیں نکالا گیا اور قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور میری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوری پائی انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستو، آج میں حضرت سیدنا سعد بن ربی کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو پیش کروں گا۔ ایک بار دربار صدیق اکبر میں ایک باوقار عورت داخل ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس عورت کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ اس عظیم شخص کی بیٹی ہے جس نے زمانہ رسالت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے جس ذات کے بارے میں یہ اعزازی کلمات ادا کیے وہ معززاً محترم اور عظیم شخصیت حضرت سیدنا سعد بن ربی انصاری کی ذات گرامی ہے۔ آپ عظیم صحابی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی عشق رسول میں بسر کی۔ اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے محبت رسول کے وہ انمول ہیرے عطا کر دیے جن کی چمک سے تاریخ کے اوراق روشن اور عاشقان رسول کے سینے منور ہو گئے۔ آئیے اس عظیم صحابی کے مختصر حالات کو واضح کرتے ہیں۔ قوم کا سردار حضرت سعد بن ربی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انصار کے ان 70 یا 72 خوش نصیب مرد حضرات میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان ہجرت سے قبل مکہ کے قریب گھاٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 12 معبر اور قابل اعتماد افراد کو نقیب قوم کا سردار بنایا، ان معزز افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں اہل عرب بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سعد کے پاس 2 باغ تھے اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کہا: تم میرے بھائی ہو، تمہارے پاس کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، میری 2 عورتوں میں سے جو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میرے 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند آئیں رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن عوف نے فرمایا: مجھے نہ تمہاری عورت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارا باغ چاہیے، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ تم مجھے کاروبار کرنے کے لیے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہی شہادت کا درجہ پایا۔ اپنے اس پیارے صحابی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ احد میں مشرکین 70 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور جذبات آپ کے لیے یہ تھے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر دیکھے کہ سعد بن ربی کے ساتھ کیا ہوا۔
وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربی کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا اگر تم سعد کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے بتانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہداء کے درمیان چکر لگاتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک جگہ سے کمزور سی آواز آئی، کیا ہے؟ حضرت زید اس جانب پڑھے تو دیکھا کہ حضرت سعد کی کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت زید نے کہا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ دیکھو تم زندہ ہو یا نہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں سے سچے عاشق رسول کے جذبات کیا تھے، ملاحظہ کیجیے۔ خوشی کی خبر، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کلمات سن کر حضرت سعد ربیہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا ہاں، وہ صحیح سلامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ پیارے آقا محفوظ ہیں۔ اب میرا دل مر جانے پر خوش ہو رہا ہے۔ تم بارگاہ رسالت میں میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف سے آپ کو اس سے بھی بہتر بدلہ عطا کرے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ میری قوم انصار کو سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ بیعت عقبہ میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، اگر تم میں کوئی پلک جھپکنے والا بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے 70 نشانات موجود تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو زبان رسالت پر یہ دعائے کلامات تھے، اس پر رحمت ہو کہ زندگی موت بہرحال اللہ اور رسول کے لیے مخلص رہا۔ شہداء نے احد میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ربی حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ 46 سال کے طویل عرصے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں کنوؤں کے درمیان نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اعلان کیا گیا شہداء نے احد کے ورثہ حاضر ہو جائیں۔ لوگ وہاں آنے قبروں میں آ چکی تھی، چنانچہ کھدائی کی گئی تو شبہ کے جسم میں تر و تازہ تھا۔ شہداء کو قبروں سے نکالا گیا تو یوں لگتا تھا کہ نیند کی حالت میں ہیں اور کل ہی دفن ہوئے ہیں۔ قبر مشک جیسی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حضرت خارجہ بن زید اور سعد ربی کی قبر علیحدہ تھی، یعنی اس میں پانی نہیں تھا، لہٰذا ان کے اجسام کو نہیں نکالا گیا اور قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور میری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوری پائی انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستو آج میں حضرت سیدنا سعد بن ربی کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو پیش کروں گا۔ ایک بار دربار صدیق اکبر میں ایک باوقار عورت داخل ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس عورت کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس عظیم شخص کی بیٹی ہے جس نے زمانہ رسالت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے جس ذات کے بارے میں یہ اعزازی کلمات ادا کیے وہ معززاً محترم اور عظیم شخصیت حضرت سیدنا سعد بن ربی انصاری کی ذات گرامی ہے۔ آپ عظیم صحابی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی عشق رسول میں بسر کی۔ اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے محبت رسول کے وہ انمول ہیرے عطا کر دیے جن کی چمک سے تاریخ کے اوراق روشن اور عاشقان رسول کے سینے منور ہو گئے۔ آئیے اس عظیم صحابی کے مختصر حالات کو واضح کرتے ہیں۔ قوم کا سردار حضرت سعد بن ربی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انصار کے ان 70 یا 72 خوش نصیب مرد حضرات میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان ہجرت سے قبل مکہ کے قریب گھاٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔
اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 12 معبر اور قابل اعتماد افراد کو نقیب قوم کا سردار بنایا، ان معزز افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں اہل عرب بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سعد کے پاس 2 باغ تھے اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کہا تم میرے بھائی ہو، تمہارے پاس کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، میری 2 عورتوں میں سے جو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میرے 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند آئیں رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن عوف نے فرمایا مجھے نہ تمہاری عورت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارا باغ چاہیے، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ تم مجھے کاروبار کرنے کے لیے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہی شہادت کا درجہ پایا۔ اپنے اس پیارے صحابی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ احد میں مشرکین 70 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور جذبات آپ کے لیے یہ تھے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر دیکھے کہ سعد بن ربی کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربی کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا اگر تم سعد کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے بتانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہداء کے درمیان چکر لگاتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک جگہ سے کمزور سی آواز آئی، کیا ہے؟ حضرت زید اس جانب پڑھے تو دیکھا کہ حضرت سعد کی کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت زید نے کہا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ دیکھو تم زندہ ہو یا نہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں سے سچے عاشق رسول کے جذبات کیا تھے، ملاحظہ کیجیے۔ خوشی کی خبر، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کلمات سن کر حضرت سعد ربی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا ہاں، وہ صحیح سلامت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ پیارے آقا محفوظ ہیں۔ اب میرا دل مر جانے پر خوش ہو رہا ہے۔ تم بارگاہ رسالت میں میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف سے آپ کو اس سے بھی بہتر بدلہ عطا کرے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ میری قوم انصار کو سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ بیعت عقبہ میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، اگر تم میں کوئی پلک جھپکنے والا بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے 70 نشانات موجود تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو زبان رسالت پر یہ دعائے کلامات تھے، اس پر رحمت ہو کہ زندگی موت بہرحال اللہ اور رسول کے لیے مخلص رہا۔ شہداء نے احد میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ربی حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ 46 سال کے طویل عرصے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں کنوؤں کے درمیان نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اعلان کیا گیا شہداء نے احد کے ورثہ حاضر ہو جائیں۔ لوگ وہاں آنے قبروں میں آ چکی تھی، چنانچہ کھدائی کی گئی تو شبہ کے جسم میں تر و تازہ تھا۔ شہداء کو قبروں سے نکالا گیا تو یوں لگتا تھا کہ نیند کی حالت میں ہیں اور کل ہی دفن ہوئے ہیں۔ قبر مشک جیسی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حضرت خارجہ بن زید اور سعد ربی کی قبر علیحدہ تھی، یعنی اس میں پانی نہیں تھا، لہٰذا ان کے اجسام کو نہیں نکالا گیا اور قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔
دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور میری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوری پائی انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستو آج میں حضرت سیدنا سعد بن ربی کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو پیش کروں گا۔ ایک بار دربار صدیق اکبر میں ایک باوقار عورت داخل ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس عورت کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اس عظیم شخص کی بیٹی ہے جس نے زمانہ رسالت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے جس ذات کے بارے میں یہ اعزازی کلمات ادا کیے وہ معززاً محترم اور عظیم شخصیت حضرت سیدنا سعد بن ربی انصاری کی ذات گرامی ہے۔ آپ عظیم صحابی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی عشق رسول میں بسر کی۔ اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے محبت رسول کے وہ انمول ہیرے عطا کر دیے جن کی چمک سے تاریخ کے اوراق روشن اور عاشقان رسول کے سینے منور ہو گئے۔ آئیے اس عظیم صحابی کے مختصر حالات کو واضح کرتے ہیں۔ قوم کا سردار حضرت سعد بن ربی انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انصار کے ان 70 یا 72 خوش نصیب مرد حضرات میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان ہجرت سے قبل مکہ کے قریب گھاٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 12 معبر اور قابل اعتماد افراد کو نقیب قوم کا سردار بنایا، ان معزز افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں اہل عرب بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سعد کے پاس 2 باغ تھے اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کہا، تم میرے بھائی ہو، تمہارے پاس کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، میری 2 عورتوں میں سے جو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میرے 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند آئیں رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن عوف نے فرمایا، مجھے نہ تمہاری عورت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارا باغ چاہیے، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ تم مجھے کاروبار کرنے کے لیے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہی شہادت کا درجہ پایا۔ اپنے اس پیارے صحابی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ احد میں مشرکین 70 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور جذبات آپ کے لیے یہ تھے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر دیکھے کہ سعد بن ربی کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربی کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا، اگر تم سعد کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے بتانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہداء کے درمیان چکر لگاتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک جگہ سے کمزور سی آواز آئی، کیا ہے؟ حضرت زید اس جانب پڑھے تو دیکھا کہ حضرت سعد کی کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت زید نے کہا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ دیکھو تم زندہ ہو یا نہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں سے سچے عاشق رسول کے جذبات کیا تھے، ملاحظہ کیجیے۔ خوشی کی خبر، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کلمات سن کر حضرت سعد ربی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا، ہاں وہ صحیح سلامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ پیارے آقا محفوظ ہیں۔ اب میرا دل مر جانے پر خوش ہو رہا ہے۔ تم بارگاہ رسالت میں میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔
عرض کرنا کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف سے آپ کو اس سے بھی بہتر بدلہ عطا کرے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ میری قوم انصار کو سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ بیعت عقبہ میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، اگر تم میں کوئی پلک جھپکنے والا بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے 70 نشانات موجود تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو زبان رسالت پر یہ دعائے کلامات تھے: اس پر رحمت ہو کہ زندگی موت بہرحال اللہ اور رسول کے لیے مخلص رہا۔ شہداء احد میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ربیع حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ 46 سال کے طویل عرصے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں کنوؤں کے درمیان نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اعلان کیا گیا: شہداء احد کے ورثہ حاضر ہو جائیں۔ لوگ وہاں آنے قبروں میں آ چکی تھی، چنانچہ کھدائی کی گئی تو شبہ کے جسم میں تر و تازہ تھا۔ شہداء کو قبروں سے نکالا گیا تو یوں لگتا تھا کہ نیند کی حالت میں ہیں اور کل ہی دفن ہوئے ہیں۔ قبر مشک جیسی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حضرت خارجہ بن زید اور سعد ربی کی قبر علیحدہ تھی، یعنی اس میں پانی نہیں تھا، لہٰذا ان کے اجسام کو نہیں نکالا گیا اور قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور میری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوری پائی انفارمیٹو ٹی وی۔ دوستو، آج میں حضرت سیدنا سعد بن ربیع کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو پیش کروں گا۔ ایک بار دربار صدیق اکبر میں ایک باوقار عورت داخل ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس عورت کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ اس عظیم شخص کی بیٹی ہے جس نے زمانہ رسالت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے جس ذات کے بارے میں یہ اعزازی کلمات ادا کیے وہ معززاً محترم اور عظیم شخصیت حضرت سیدنا سعد بن ربیع انصاری کی ذات گرامی ہے۔ آپ عظیم صحابی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی عشق رسول میں بسر کی۔ اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے محبت رسول کے وہ انمول ہیرے عطا کر دیے جن کی چمک سے تاریخ کے اوراق روشن اور عاشقان رسول کے سینے منور ہو گئے۔ آئیے اس عظیم صحابی کے مختصر حالات کو واضح کرتے ہیں۔ قوم کا سردار حضرت سعد بن ربیع انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انصار کے ان 70 یا 72 خوش نصیب مرد حضرات میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان ہجرت سے قبل مکہ کے قریب گھاٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 12 معبر اور قابل اعتماد افراد کو نقیب قوم کا سردار بنایا، ان معزز افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں اہل عرب بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سعد کے پاس 2 باغ تھے اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کہا: تم میرے بھائی ہو، تمہارے پاس کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، میری 2 عورتوں میں سے جو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میرے 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند آئیں رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن عوف نے فرمایا: مجھے نہ تمہاری عورت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارا باغ چاہیے، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ تم مجھے کاروبار کرنے کے لیے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہی شہادت کا درجہ پایا۔ اپنے اس پیارے صحابی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ احد میں مشرکین 70 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔
مسلمان اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور جذبات آپ کے لیے یہ تھے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر دیکھے کہ سعد بن ربی کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربی کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا اگر تم سعد کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے بتانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہداء کے درمیان چکر لگاتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک جگہ سے کمزور سی آواز آئی، کیا ہے؟ حضرت زید اس جانب پڑھے تو دیکھا کہ حضرت سعد کی کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت زید نے کہا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ دیکھو تم زندہ ہو یا نہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں سے سچے عاشق رسول کے جذبات کیا تھے، ملاحظہ کیجیے۔ خوشی کی خبر، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کلمات سن کر حضرت سعد ربی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا ہاں، وہ صحیح سلامت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ پیارے آقا محفوظ ہیں۔ اب میرا دل مر جانے پر خوش ہو رہا ہے۔ تم بارگاہ رسالت میں میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف سے آپ کو اس سے بھی بہتر بدلہ عطا کرے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ میری قوم انصار کو سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ بیعت عقبہ میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، اگر تم میں کوئی پلک جھپکنے والا بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے 70 نشانات موجود تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو زبان رسالت پر یہ دعائے کلامات تھے، اس پر رحمت ہو کہ زندگی موت بہرحال اللہ اور رسول کے لیے مخلص رہا۔ شہداء احد میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ربی حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ 46 سال کے طویل عرصے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں کنوؤں کے درمیان نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اعلان کیا گیا شہداء احد کے ورثہ حاضر ہو جائیں۔ لوگ وہاں آنے قبروں میں آ چکی تھی، چنانچہ کھدائی کی گئی تو شبہ کے جسم میں تر و تازہ تھا۔ شہداء کو قبروں سے نکالا گیا تو یوں لگتا تھا کہ نیند کی حالت میں ہیں اور کل ہی دفن ہوئے ہیں۔ قبر مشک جیسی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حضرت خارجہ بن زید اور سعد ربی کی قبر علیحدہ تھی، یعنی اس میں پانی نہیں تھا، لہٰذا ان کے اجسام کو نہیں نکالا گیا اور قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور میری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پیوری پائی انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستو آج میں حضرت سیدنا سعد بن ربی کا تھوڑا سا واقعہ آپ کو پیش کروں گا۔ ایک بار دربار صدیق اکبر میں ایک باوقار عورت داخل ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس عورت کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اس عظیم شخص کی بیٹی ہے جس نے زمانہ رسالت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر کے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے جس ذات کے بارے میں یہ اعزازی کلمات ادا کیے وہ معززاً محترم اور عظیم شخصیت حضرت سیدنا سعد بن ربی انصاری کی ذات گرامی ہے۔ آپ عظیم صحابی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی زندگی عشق رسول میں بسر کی۔ اس دنیا سے کوچ کرتے ہوئے محبت رسول کے وہ انمول ہیرے عطا کر دیے جن کی چمک سے تاریخ کے اوراق روشن اور عاشقان رسول کے سینے منور ہو گئے۔ آئیے اس عظیم صحابی کے مختصر حالات کو واضح کرتے ہیں۔ قوم کا سردار
حضرت سعد بن ربیع انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار انصار کے ان 70 یا 72 خوش نصیب مرد حضرات میں ہوتا ہے جنہوں نے اعلان ہجرت سے قبل مکہ کے قریب گھاٹی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 12 معبر اور قابل اعتماد افراد کو نقیب قوم کا سردار بنایا، ان معزز افراد میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت سے ہی لکھنا جانتے تھے، حالانکہ اس دور میں اہل عرب بہت کم لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ربی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت سعد کے پاس 2 باغ تھے اور آپ کی 2 بیویاں تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے، پھر کھانا منگوایا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا، پھر کہا تم میرے بھائی ہو، تمہارے پاس کوئی زوجہ بھی نہیں ہے، میری 2 عورتوں میں سے جو آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ میرے 2 باغ ہیں، جو آپ کو پسند آئیں رکھ لیجئے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن عوف نے فرمایا مجھے نہ تمہاری عورت کی ضرورت ہے اور نہ تمہارا باغ چاہیے، میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ تم مجھے کاروبار کرنے کے لیے بازار کا راستہ بتا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور غزوہ احد 3 ہجری ماہ شوال میں ہی شہادت کا درجہ پایا۔ اپنے اس پیارے صحابی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت ملاحظہ کیجیے۔ غزوہ احد میں مشرکین 70 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر کے مکہ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ مسلمان اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور جذبات آپ کے لیے یہ تھے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو جا کر دیکھے کہ سعد بن ربی کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حضرت سعد بن ربی کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا اگر تم سعد کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اسے بتانا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہداء کے درمیان چکر لگاتے ہوئے حضرت سعد بن ربی کو کئی مرتبہ پکارا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اچانک ایک جگہ سے کمزور سی آواز آئی، کیا ہے؟ حضرت زید اس جانب پڑھے تو دیکھا کہ حضرت سعد کی کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت زید نے کہا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ دیکھو تم زندہ ہو یا نہیں۔ زندگی کے آخری لمحات میں سے سچے عاشق رسول کے جذبات کیا تھے، ملاحظہ کیجیے۔ خوشی کی خبر، حضرت زید رضی اللہ عنہ کے کلمات سن کر حضرت سعد ربیع نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حیات ہے؟ حضرت زید نے جواب دیا ہاں، وہ صحیح سلامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور تم پر بھی۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ پیارے آقا محفوظ ہیں۔ اب میرا دل مر جانے پر خوش ہو رہا ہے۔ تم بارگاہ رسالت میں میرا سلام پہنچا دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ عرض کرنا کہ سعد کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ہماری طرف سے آپ کو اس سے بھی بہتر بدلہ عطا کرے جو کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرماتا ہے۔ میری قوم انصار کو سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ بیعت عقبہ میں تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، اگر تم میں کوئی پلک جھپکنے والا بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بارگاہ الہی میں تمہاری کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کے 70 نشانات موجود تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو زبان رسالت پر یہ دعائے کلامات تھے، اس پر رحمت ہو کہ زندگی موت بہرحال اللہ اور رسول کے لیے مخلص رہا۔ شہداء نے احد میں حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت سعد بن ربیع حضرت خارجہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفنایا گیا۔ 46 سال کے طویل عرصے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور حکومت میں کنوؤں کے درمیان نہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا تو اعلان کیا گیا شہداء نے احد کے ورثہ حاضر ہو جائیں۔ لوگ وہاں آنے قبروں میں آ چکی تھی، چنانچہ کھدائی کی گئی تو شبہ کے جسم میں تر و تازہ تھا۔ شہداء کو قبروں سے نکالا گیا تو یوں لگتا تھا کہ نیند کی حالت میں ہیں اور کل ہی دفن ہوئے ہیں۔ قبریں مشک جیسی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ حضرت خارجہ بن زید اور سعد ربی کی قبر
علیحدہ تھی، یعنی اس میں پانی نہیں تھا، لہٰذا ان کے اجسام کو نہیں نکالا گیا اور قبر کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور میری نئی آنے والی ویڈیو تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔